الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا و سید الانبیاء عظیم الرجاء منبع الجود والعطاء شفیعنا الی اللہ یوم الجزاء وعلى آلہ واصحابہ البررۃ التقیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جسے میں نے تلاوت کیا، یہ آیات طیبات سورہ واللیل 30ویں پارے کی آخری آیات طیبات ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم اس شخص کو جو سب سے بڑھ کر متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ہے، اسے جہنم کی آگ سے دور رکھیں گے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا بدلہ چکایا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى، سوائے اس کے کہ ان کی منشا رب تعالیٰ کی رضا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، رب تعالیٰ بھی انہیں اس قدر عطا کرے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیات طیبات حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس پہ تمام مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں اللہ عز و جل نے ان آیتوں کو نازل کیا۔ وجہ نزول جو ہے وہ یہ بنی کہ جو غلام اور لونڈیے جو کسی کے غلام ہوتے یا وہ باندیاں ہوتی اور وہ ایمان قبول کر لیتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ مسلمان ہو جاتے، تو مشرکین ان کے جو مالک ہوتے وہ انہیں سخت ترین
تشدد، بربریت اور دہشت گردی کا نشانہ بناتی۔ ان میں جن غلاموں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، ایک حضرت بلال تھے، حضرت عامر تھے، ان کے بھائی تھے، اور بیوییں بھی، ان میں زنیرہ ایک صحابیہ غلام کسی کی لونڈی تھیں، ایمان لے آئیں، اور اس طرح کے کوئی تقریباً 10-15 غلام اور لونڈییں وہ ایسے تھے کہ جو ایمان لانے کی وجہ سے کافروں کے تشدد کا نشانہ بنتے تھے۔ سخت ترین سزائیں انہیں دی جاتی، اسلام چھوڑ دو اور پھر سے واپس کفر میں چلے آؤ، لیکن وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے تھے کہ جس کے بارے میں پتہ چلتا کہ فلاں شخص کا فلاں غلام وہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کا مالک کافر، وہ انہیں تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر وہاں جاتے، اس سے کہتے اس پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ کیا اسے اس لیے مارتے پیٹتے اور ظلم کا نشانہ بناتے ہو کہ یہ رب تعالیٰ کو ایک وحدہ لا شریک مانتا ہے؟ اگر مالک اس بات پہ راضی ہو جاتا کہ اگر بڑی ہی آپ کو ہمدردی ہے تو اسے خرید لو، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے منہ مانگے پیسے دیتے اور اسے خرید کے بارگاہ مصطفی میں لاتے اور آزاد کر دیتے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور یہاں جو قرآن عزیز نے کہا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي، اللہ کریم جل مجدہ کا ارشاد ہے، قرآن عزیز نے جو یہ بات کہی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دن ایسا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر امیہ بن خلف حضرت بلال اس کافر کے غلام تھے، امیہ بن خلف۔ یہ آپ کو تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا۔ دوپہر کو عین اس وقت جب کہ مکہ مکرمہ کا درجہ حرارت 55 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اس پہ ننگے جسم کے ساتھ اس پہ لٹا کے
اور سینے پہ پتھر رکھ کے بابول، یہ دیسی کیکر کے جو لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، وہ جسم میں چبھو رکھے تھے، اور ارد گرد آگ کا الاؤ روشن کیا ہوا تھا۔ اور کچھ غلام ایسے تھے کہ وہ کوڑوں کے ساتھ حضرت بلال پہ تشدد کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے، امیہ بن خلف کا پیغام اسے سنا رہے تھے کہ اس نے کہا ہے کہ کیا اب بھی تم رب تعالی جل مجدہ الکریم کا نام لوگے؟ اور حضرت بلال تھے کہ ان کی زبان پہ احد احد کے لفظ تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جب صورتحال حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھی تو آپ امیہ بن خلف کے پاس گئے اور جا کر کہا، ظالم، کیا تو حضرت بلال کو اس لیے تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، کہ اللہ ایک ہے؟ اس پہ امیہ بن خلف نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کو بلال سے بڑی ہمدردی ہے تو اسے خرید لو۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی اسی خواہش کے تحت اس کے پاس گیا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا لوگے، قیمت لگاؤ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور آپ نے اس پہ ایک بڑا ماہر غلام تھا، وہ متعین کر رکھا تھا، اس کے ذمے یہ کام تھا، اور وہ اتفاق سے مسلمان نہیں تھا۔ امیہ بن خلف کہنے لگا کہ کچھ پیسوں کا تقاضا کیا، اتنے پیسے دو، اور اپنا وہ جو غلام تمہارا کپڑے کی تجارت کرتا ہے اس کے عوض میں وہ مجھے دے دو اور اسے لے لو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے اور اپنے غلام کا ہاتھ پکڑا، اسے لے آئے، پیسے بھی لیے، اور لا کر امیہ بن خلف کو اپنے اس غلام کو اس کے سپرد کیا، پیسے دیے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے ہاتھ پکڑا اور بارگاہ مصطفی میں لے آئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بلال حبشی کو خرید لیا ہے، اور آپ گواہ رہیں کہ میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے میں نے تذکرہ بھی کیا ہے، غلاموں کو خریدا، آزاد کیا۔ ان میں ایک زنیرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خرید کے آزاد کیا ہے تو دوسرے جو لوگ تھے وہ تو یہ کہہ ہی رہے تھے کہ شاید حضرت بلال کا کوئی احسان ہے
ابو بکر صدیق پہ حضرت بلال کا کوئی احسان ہے کہ آپ نے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے انہیں خرید کے آزاد کیا ہے۔ دوسرے کافر تو کہہ ہی رہے تھے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق کے ابی قحافہ ان کا نام ہے، عثمان ابی قحافہ، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے اگر غلام خرید کے آزاد کرنا مقصود ہی ہے تو کوئی اچھے غلام، صحت مند غلام جو تمہارے آزاد کرنے کے بعد کام آئیں، انہیں خرید کے آزاد کرو۔ لگتا ہے کہ ان کا تم پہ کوئی احسان ہے جس کا تم نے بدلہ چکایا ہے۔ جب یہ بات کہی تو قرآن عزیز کی یہ آیت طیبہ نازل ہوئی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ابو بکر صدیق پہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا انہوں نے بدلہ چکایا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ان کا ان غلاموں کو خرید کے آزاد کرنا محض اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ہم بھی عن قریب وقوع قیامت کے بعد ابو بکر صدیق کو اس قدر عطا کریں گے کہ یہ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ قرآن نے کہا ہے کہ یہ راضی ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اسلام لانے کے بعد، حضور کے اعلان نبوت کے بعد، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے تھے۔ یہاں ایک تھوڑی سی بات آگے بڑھنے سے پہلے عرض کرتے جاؤں۔ آپ احادیث طیبات کی کوئی کتاب میسر آ جائے ترجمہ کی ہوئی اسے پڑھے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ احادیث طیبات سے ہمیں 4 ہستیاں ایسی ملتی ہیں، 4 ہستیاں ایسی ملتی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ ایک امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث نقل کی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری جو روایت بیان ہوئی وہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر سنن کی کتابوں میں بھی ہے، فضائل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک فصل علیحدہ طور پہ باندھی ہے محدثین نے۔ اس میں ہے سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین ہے۔ تیسری روایت جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ حضرت زید بن حارثہ ہیں، یہ حضور کے متبنہ تھے۔ اور چوتھی جو روایت آتی ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اب یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے جو انسان کو کھٹکتی ہے کہ ایمان لانے والا تو سب سے پہلے ایک ہی ہوگا، جو دوسرا ہوگا وہ تو بعد میں ایمان لانے والا ہو، تیسرا اس کے بعد، چوتھا اس کے بعد۔ تو یہ سب کے لیے جو یہ بات ارشاد فرمائی گئی، سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق، سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجۃ الکبریٰ، سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔
سیدنا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، آپ نے سب سے پہلے ان چاروں احادیث میں مطابقت اس طرح سے دی ہے، آپ فرماتے ہیں چاروں حدیثیں اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہیں، کوئی اشتباہ کی ضرورت نہیں کہ شبہ ذہنی طور پہ پیدا کر لیا جائے۔ سرکار کا ارشاد بالکل بجا ہے اور سب کے حق میں یہی ہے، یہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ مردوں میں سے، جو بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور بچوں میں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تو ایمان لے آئے، ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو یہ تمام روایتیں اپنے اپنے محل پہ درست ہیں، صرف ضرورت سمجھنے کی ہے کہ ایک مردوں میں سے، ایک خواتین میں سے، ایک بچوں میں سے اور ایک غلاموں میں سے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ مالدار تھے، اور ایمان لانے کے بعد آپ نے اپنا جتنا بھی سرمایہ، اپنی جتنی بھی دولت تھی، یہ سب کی سب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کی ہے، اسلام کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے۔ وہ لوگ جو اسلام لائے تھے، غلام تھے، انہیں خرید کے آزاد کرنے پہ آپ نے صرف کی۔ یہ ایک ان میں خواتین میں سے ایک میں نے ابھی بتایا، زنیرہ ہیں، زنیرہ۔ یہ اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ ایمان لائیں تو وہ آنکھیں، آشوب چشم جسے ہم کہتے ہیں، آنکھیں دکھنے آ گئیں، ان کی بینائی جاتی رہی۔ مشرکین نے تانا دینا شروع کر دیا کہ ان پہ ہمارے معبودان باطلہ، جنہیں وہ لات، منات، عزا کا نام دیتے تھے، کہتے تھے کہ ان کی پھٹکار پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی۔ اور یہ کہتی تھی ایسا ہرگز نہیں، ان میں تو اپنے آپ حرکت کرنے کی سخت نہیں ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، کسی کی آواز کو سن نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ ان میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ میری بینائی کو ضائع کر دیں؟ یہ میرے رب تعالی جل مجدہ الکریم نے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ اس کی قدرتوں سے ہوا ہے، اور میرا رب ہی مجھے بینائی عطا کرنے والا ہے۔ احادیث طیبات میں آتا ہے کہ جب آپ کا یہ مکالمہ ہوا، آپ رات کو سوئی ہیں، صبح اٹھی ہیں تو بینائی لوٹ آئی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خرید کے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے آزاد کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پہ جس شخص نے بھی، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، حضور فرماتے ہیں مجھ پہ جس شخص نے بھی جو احسان کیا تھا، میں نے ان سب کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے، ان کے مجھ پہ اس قدر احسان ہیں کہ ان کا بدلہ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ عطا کرے گا۔
میں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی آپ کے لیے دو ایک مثالیں عرض کر دوں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد الانبیاء کہلاتے ہیں۔ آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کو استوا کیا، اسے تعمیر کیا۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو چکا تو وہاں آپ نے کھڑے ہو کے ایک دعا مانگی۔ دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مولا کریم، اس گھر کو بنا میں نے دیا ہے اور اسے آباد کرنے والے اپنے اس محبوب مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دینا جو ان پہ تیری آیتیں تلاوت کرے، انہیں گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف کرے اور اس گھر کو وہ آباد کرے۔ یہ خلیل اللہ علیہ السلام نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی۔ اس کا بدلہ حضور نے کیسے چکایا؟ اب دعا تو صرف ایک دفعہ ہوئی اور سرکار نے اس کا بدلہ یہ چکایا، کہا جب بھی جس نماز کے اندر تمہارا کھڑا ہونا، نیت صلاۃ کے لیے تم نیت باندھ لو، نماز کے لیے نیت باندھ لو، اور نماز کے اختتام پہ جب پہنچو اتحیات پڑھ لو تو اس وقت درود گرامی پڑھنا، اور وہ ہم ہر روز ہر نمازی فرائض ہوں تو بھی، سنن ہوں تو بھی، واجبات ہوں تو بھی، جب اتحیات پہ بیٹھتا ہے پڑھ چکتا ہے تو پھر یہ دعا مانگنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اسی طرح سے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ ہر اتحیات کے اندر سرکار نے درود گرامی کا تذکرہ کر کے فرمایا درود اس طرح سے پڑھنا تاکہ خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے، میرے لیے تو انہوں نے ایک دفعہ دعا کا اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور تم ہر نماز کے اندر اسے ادا کرنا تاکہ ان کی مانگی ہوئی میرے لیے دعا کا صلہ بن جائے۔ یہ خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کا بدلہ چکایا۔ انبیاء کرام میں سے ہم نے جس کے لیے دیکھا ہے ایسے ہی ہوا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی، انہوں نے ایک دعا مانگی، بشارت دی۔ واعظ کہہ رہے تھے، وہ آپ فرمانے لگے ہر نبی جو اس دنیا میں مبعوث ہوا آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک، اس نے حضور کی آمد کی خبر دی ہے۔ اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اسے تم نے اچھی طرح سے سننا ہے۔ انبیاء کرام تو آتے رہے، بشارتیں دیتے رہے، تشریف لائیں گے، حضور کی جلوہ گری ہوگی، اور میں بھی تمہیں یہ بشارت اپنے منصب نبوت کے فرائض میں سے ہوتے ہوئے یہ بتا رہا ہوں کہ اب وہ وقت قریب آ گیا، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا، میرے بعد جس ہستی کی جلوہ گری ہونے والی ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ قرآن عزیز نے اس کا تذکرہ کیا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد،
میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد نبی معظم جو جلوہ گر ہو رہے ہیں، جس کے لیے تمام انبیاء کرام اعلان کرتے چلے آئے ہیں، وہ حضور کی ذات عالیہ ہے۔ اب یہ اعلان ایک احسان تھا، رب تعالیٰ کے محبوب نے اس کا بدلہ اس طرح سے چکایا ہے کہ قرآن عزیز نے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا، یہود نے سیدہ مریم پہ تہمت لگائی اور یہ کہا آپ کا نکاح نہیں ہوا، بچہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر قرآن عزیز نے اس کی عفت اور عصمت کا تذکرہ چھیڑا اور یہ کہا کہ ہم نے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے یہ کیا ہے، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ہم اگر ماں باپ کے بغیر بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، بغیر والد کے بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، انسان کو وجود بغیر ماں کے عطا کرنا چاہیں تو بھی عطا کر سکتے ہیں۔ اب یہ اعلان تھا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی جانب سے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے محبوب نے حضرت مریم پہ جو تہمت لگاتے تھے، ان کی عفت اور عصمت کا تذکرہ قرآن عزیز میں اس طرح سے چھوڑا ہے کہ جب تک وقوع قیامت نہیں ہو جائے گی قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور حضرت سیدہ مریم کی عفت و عصمت کے ڈنکے بجتے رہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں جو جس شخص نے مجھ پہ احسان کیا تھا میں نے اس کے بدلہ ادا کر دیا ہے، اور ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے مجھ پر اس قدر احسان ہیں کہ ان کا بدلہ میں نہیں بلکہ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ ادا کرے گا۔ اور رب کریم نے اس کا اظہار کن الفاظ سے کیا جو میں نے ابھی آیت طیبہ پڑھی ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ ان پہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا بدلہ چکایا ہو سوائے رضا الہی کے، اور وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اب سرکار کے لیے ذرا دیکھیں، حضور نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جب ابوبکر صدیق کی باری آئی ہے تو کہا ہے کہ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، ہم ابوبکر صدیق کو اس قدر عطا کریں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس پہ میں ایک تھوڑی سی روایت عرض کر دوں، اگرچہ وہ روایت کے بارے میں ان کے کچھ راویوں پہ تنقید کی گئی ہے کہ یہ ضعیف تھے، لیکن فضائل میں روایت ضعیف بھی معتبر ہوتی ہے۔ جب یہ آیت اتری تھی حضور نے بلایا، آیت پڑھ کے ابوبکر صدیق کو سنائی، تو عرض کی حضور کیا یہ میرے لیے فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا ہاں، تو میں اسی لیے تو بلایا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، پھر آپ گواہ رہیے کہ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب کہ آپ کے ایک ایک امتی کو بخشوا کے جنت میں نہیں لے جاؤں گا۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سب کے بدلے چکا دیے سوائے ان کے، وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ، مجھے کسی کے مال نے اس قدر نفع عطا نہیں کیا ہے جتنا ابوبکر صدیق کے مال نے کیا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں
جیش الاسرت کی روانگی کا وقت تھا۔ مسلمانوں کی حالت اس وقت کمزور تھی، افرادی قوت بھی کمزور تھی اور مالی طور پہ بھی کمزور تھے، اور مقابلہ ایک بڑے دشمن سے تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ، حضور جلوہ گر تھے، اعلان فرمایا کہ اس طرح سے لشکر کی تیاری کرنی ہے، حصہ ڈالو۔ اس پہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آسائش دے رکھی تھی، تو میں نے یہ بات سوچی کہ کوئی نیکی ایسی نہیں جس میں ابوبکر صدیق سبقت نہیں لے جاتے۔ آج میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ گھر گئے اور مال کے جو کچھ بھی جو شے بھی گھر کی تھی اس کے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ گھر کے لیے چھوڑ آئے اور دوسرا اٹھایا اور بارگاہ مصطفی میں حاضر کیا، مسجد نبوی میں ڈھیر کر دیا۔ تو سرکار فرمانے لگے کہ اے عمر کیا لائے ہو؟ عرض کی حضور یہ جو سامان سامنے رکھا ہے یہ لے آیا۔ گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ ما ترکتا لأہلک۔ تو عرض کی حضور 2 حصے کیے تھے، ایک حصہ لے آئے ہوں، ایک چھوڑا آیا ہوں۔ حضور نے برکت کی دعا کی۔ اتنے میں عثمان بن عفان بھی آئے۔ آپ نے تو جب اعلان ہوا تھا تو یہ کہا تھا کہ 100 اونٹ بمے سامان ضرب و حرب کے، میں وہ اس کا اعلان کرتا ہوں، پھر 200، پھر 300 اس کا اعلان کیا۔ پھر گھر گئے اور گھر جانے کے بعد دینار جو سونے کی کرنسی ہے اسے اکٹھا کیا۔ آپ غلے کے تاجر تھے اور اسے ایک کپڑے میں باندھ کے اپنے کندھے پہ اٹھا کے تو مسجد نبوی میں پہنچے، اور جب پہنچے تو وہ یہ ایسے تھے، اتنے بوجھل اور اتنے تھے کہ وہ سنبھالے نہیں گئے۔ مسجد کے عین وسط میں جب پہنچے تو ہاتھ سے چھوٹ گئے اور وہیں سب گر گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر آئے اور ان دیناروں کو جو بکھر گئے تھے اٹھا کے ڈھیر پہ ڈالتے جاتے تھے اور فرماتے تھے آج کے بعد جو عثمان کریں ان کا کوئی کام بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اتنے میں ابوبکر صدیق بھی آ گئے اور سامان بارگاہ مصطفی میں حاضر کیا۔ تو حضور فرمانے لگے کیا لائے ہو؟ عرض کی حضور تو گھر کا سامان تھا وہ لے آیا، اپنے کپڑے بھی اتار کے حاضر کر دیے، سوئی کہیں نظر آئی ہے تو وہ بھی لا کے میں نے اس میں شامل کر دی ہے۔ گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی ترکت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ حالات زندگی پڑھیں تو آپ کو آپ کے ان سخاوت کا جو آپ کی ایک فطرت بنی ہوئی تھی اس میں یہ نظر آئے گا کہ 2 دفعہ سیدنا امام حسن نے آپ گھر سے باہر آ گئے اور یہ کہا جس بھی غربا یتیما، یتیم، غریب، مسکین، ضرورت مند، حاجت مند کے لیے جو چیز چاہیے میرے گھر کا سامان اندر رکھا ہے سارا کا سارا، جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھا کے لے جائے۔ 2 دفعہ سارا سامان اللہ کی راہ میں لٹایا اور سنت حضرت ابوبکر صدیق ادا کی، اور 2 دفعہ آدھا سامان کر کے اسے غربا مساکین میں بانٹا اور وہ فاروق اعظم کی سنت کو ادا کیا۔
یہ حضور کے جانثاروں میں آپ دیکھیں گے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شخصیت ایسی آپ کو نظر آئے گی، اسلام لانے کے بعد آپ نے کسی شے کو اپنا نہیں سمجھا اور عرض کرتے رہے تھے کہ یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ ہی کے صدقے سے تو ملا ہے۔ اس کی تذکرہ انشاءاللہ کچھ آئندہ جمعے بھی عرض کریں گے۔ یہ خاص کر یہ ہجرت کے موقع پہ آپ کے ایمان کا، آپ کے جذبہ حب مصطفی کا، قربانیوں کا جو تذکرہ ملتا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعہ کریں گے۔ دعا کی یہ وقت ہو گیا، رب تعالی جل مجدہ الکریم اپنے ان محبوبان بارگاہ رب العزت کے صدقے سے مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا کر دے۔ مولا تعالیٰ یہاں کے رہنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ پاکستان کے وہ نظریاتی دشمن جو اس مملکت کے تباہی کے نظریات کے حامل سازشوں میں وہ ممالک، وہ افراد جو مصروف ہیں، مولا تعالیٰ ان کی نگاہ بد سے اس مملکت کو محفوظ فرما دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع